شبہ یا اعتراض کہ پھر اگر اس کا کوئی حکم نہیں ہے تو پھر رسول نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ جہیز کیوں دیا؟ دیکھیے اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اول تو وہ جہیز تھا ہی نہیں، وہ مہر معجل کی وہ رقم تھی جو خود یہ جتنی بھی چیزیں خریدی گئی تھیں بعنوان، جس کو آپ اپنے طور پر اول تو جہیز کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو، وہ خود امیر المومنین نے اپنی زرہ بیچی تھی، زرہ 480 درہم کی وہ زرہ بکی تھی۔ وہ بیچنے کے بعد جو اس کے پیسے آئے تھے، پھر پیغمبر اسلام نے وہی خود ہی مولا کی وہ جو زرہ بکی تھی اس کے ان پیسوں سے وہ چیزیں خریدی تھی، کیونکہ مولا اس سے پہلے پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن وہ گھر خود اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے بعد ان کو الگ ہونا ہی تھا، تو ایک الگ گھر کی جو ضروریات تھیں وہ مہیا کی گئی تھیں۔ جو ایک آدمی اگر کوئی الگ گھر لے کر رہتا ہے تو ظاہر سے کچھ چیزوں کی ضرورت پیش آتی، تو وہ فقط وہ ضروریات کی چیزیں تھیں۔ دیکھیے ضرورت کس سے نکلا ہے؟ ضرر سے، جس کے نہ ہونے سے نقصان۔ صرف فقط وہ چیزیں، ضرورت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہوئی تو نقصان ہوگا، یعنی کیسے آپ گھر میں ظاہر ہے پانی پینے کے لیے گلاس چاہیے اور کھانا بنانے کے لیے مثلا چکی چاہیے تھی اور یہ سب چیزیں۔ نہیں، معجل جس کو فوراً ادا کرنا ہوتا ہے، میم عین جیم لام، معجل۔ ہاں، یہ اس کے طور پر یہ پہلے انہوں نے یعنی کہ اس چیز کو بیچا اور اس کے طور پر یہ سب چیزیں جو ہے خریدی گئیں۔ اچھا، اس میں جو 480 درہم کی رقم آئی، اس میں سے کچھ پیسے تو پیغمبر اسلام نے ام سلمہ کو دیے خوشبو لانے کے لیے، اور بلال حبشی کو کچھ پیسے دیے گھر کی ان چیزوں کو خریدنے کے لیے۔ اس کی ایک پوری لسٹ ہے کہ اس میں تھا کیا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اس میں تھا کیا۔ خوشبو تو لے کر آئی ام سلمہ، بلال جو چیزیں لے کر آئے اس کے اندر ایک تو تھی اوڑھنی، ایک چادر، ایک تھی الگ سے کالی خیبری چادر، کالے رنگ کی تھی خیبری کالی چادر، بیڈ کے طور پر کھجور کے تنوں کا ایک تخت تھا لیٹنے کے لیے، کھجور کے تنوں سے وہ تخت بنایا گیا تھا۔ اچھا، 2 میٹریس یا گدے تھے، جس میں سے ایک کھجور کی چھال جس کے اندر بچھی ہوئی تھی، اور بھیڑ کے اون سے بنا ہوا دوسرا میٹریس تھا۔ 4 عدد تکیے تھے، ایک اونی پردہ تھا، بوریا تھا چٹائی کے طور پر، ایک چکی تھی، ایک مشک تھی، تانبے کا ایک بڑا سا تھال تھا، دودھ پینے کا ایک پیالہ تھا، پانی پینے کا ایک پیالہ تھا، ایک لوٹا تھا، سبز رنگ کا ایک مٹکا تھا، اور 2 مٹی کے پیالے تھے۔ بس یہ ہے پورا جہیز فاطمہ۔ کون سی لگژری ہے اس میں؟ اور اگر اس کو آپ جہیز کہیں بھی تو بھی یہ سسر نے نہیں دیا، یہ خود داماد نے یہ چیز ارینج کی تھی، یہ سب چیزیں۔ اور خود ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ پھر ہم اس گھر کے اندر آئے جہاں فاطمہ کو رخصت کر کے لایا گیا، ہم نے مدینے کی مٹی کو صحن کے اندر بچھایا اور ایک لکڑی زمین میں گاڑی تاکہ اس کے اوپر کپڑے لٹکائے جا سکیں اور مشک کو لٹکایا جا سکے۔ اور پیغمبر کے سامنے جب یہ جہیز آیا تو پیغمبر نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد زار و قطار روئے اور گریہ کیا اور کہا کہ پروردگارہ تو اس شادی کو نیک اور مبارک قرار دے۔ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ولیمہ ہوا اس کے اندر ٹھنڈا پانی، کھجور اور ایک روایت کے مطابق کچھ گوشت بھی لوگوں کے اندر کھلایا گیا۔ یہ ہے تاجدار مدینہ کی بیٹی کی شادی، اور یہ ہے شہنشاہ کائنات کی بیٹی کا ولیمہ۔ ہے اس میں کوئی پیغام ہمارے لیے؟ یہ ہم کو اس کے اندر دیکھنا ہے۔ اس کے اندر پھر وہی ہے کہ افراط و تفرید کا پہلو نہ آئے،
جو صاحب حیثیت ہیں اپنی خوشی سے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں گفٹ کے طور پر وہ دے سکتے ہیں، ان پر کوئی لعن اور اعتراض کرنے کی ہمیں کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے اجازت دی۔ لیکن اگر کسی شخص میں کوئی حیثیت نہیں ہے، خاص طور پر جیسے میں نے تذکرہ ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیا کہ صرف فقط نکاحی کے اندر 300-400 لوگوں کو لے کر جانا، یہ جانے بغیر کہ اس بیچارے باپ کی اتنی حیثیت بھی ہے یا نہیں کہ جتنے 50-50 ہزار روپے اور 1-1 لاکھ روپے کا وہ ان تمام چیزوں کا ارینجمنٹ کر سکے اور آپ کو کھانے کھلا سکے، تو اس بات کی تحقیق کرنا ضروری۔ اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو مہیا کرنے میں سودی قرضے لے رہا ہو، اپنے گھر کو گروی رکھ رہا ہو، یا سخت مصیبت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہو، لوگوں سے اس کو پیسے مانگنے پڑ رہے ہوں، تو پھر تو یقیناً یہ سب چیزیں طلب کرنا حرام ہے، بلکہ ایسے افراد کی کومک کرنی چاہیے اور ان کو اس بات پہ تیار کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس قسم کی زحمت میں نہ ڈالیں۔ تو اس کے اندر بس یہ ایک فقہی مسئلہ مجھے بیان کرنا تھا، تھوڑی بہت اس میں جو غلط پہلے يا صاحب السماء